الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور تمام درود ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ محترم سامعین، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مجھ سے بہتر مجھ سے پہلے پڑھ چکے، مجھ سے بہت بہتر میرے بعد منبر پر موجود ہیں، اور ان بہترین کے درمیان میں حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ وقت محدود ہے، ذکر لامحدود ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس خاندان کو جو بانیان مجلس ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پاک گھرانوں میں جگہ دی کہ علی والے ہو سکے۔ یہ فرش عزا پر بیٹھنا آسان نہیں ہے، علی علی کرنا آسان نہیں ہے۔ علی علی کرنے کے لیے ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی شرط یہ ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید کہ وہ کچھی کی دیگر ہو چکی، اب کوئی بولے نہ بولے مرضی، لیکن میں شکر گزار ہوں۔ دیکھیے محترم سامعین، کوئی بھی نظام چلانا ہو، کسی نظام کو بھی قائم کرنا ہو تو کچھ لوگوں کی خاص ڈیوٹی لگتی ہے۔ توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ جس طرح یہاں اعلان کرنے کے لیے حیدری صاحب کی ڈیوٹی لگی، نیاز تقسیم کرنے کے لیے جواد شاہ جی کی ڈیوٹی لگی، لنگر تقسیم کرنے کے لیے مبارک شاہ جی کی ڈیوٹی لگی، چائے پلانے مہمانوں کو بٹھانے کے لیے نسیم شاہ جی کی ڈیوٹی لگی، اور اسی طرح باقی۔ یا رب العزت پوری کائنات کو خلق کیا محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ میں شکر گزار۔ پورا نظام تو نے بنایا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کیا، کسی کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے یا بغیر ڈیوٹیوں کے چل رہا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، میں نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ڈیوٹیوں کو مخصوص کیا ہے، اور یاد رکھو جس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو عہدے عطا کیے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو وہ عہدے آپ کے حوالے کروں، جن کی ڈیوٹی لگی ہے ان کی نشانیاں بتاؤں اور منبر حوالے کر دوں۔ یا رب العزت بتا تو صحیح، یہ لڑائی جھگڑے، یہ روز کے فسادات، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں، ان کے نام کیوں نہیں بتا دیتا جن کو تو نے چنا ہے؟ نہیں، اتنی خاموشی سے نہیں، داد میں نعرہ حیدری نہ پی جائے، یہ مجلس حسین ہے، غدیر کا میدان نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے میں شکر گزار۔ ان کا نام بتا دے، ان کے عہدے بتا دے کہ صحیح تمام ہو جائے۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر، قاری قرآن سے کہے پڑھے قرآن، میں نے کس کو چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے استفا کر لیا، مصطفیٰ بنا دیا، الگ کر لیا، ایکسکلوزیو کر لیا۔ کس کو کیا؟ آدم کو کیا، نوح کو کیا، ابراہیم کو کیا آل سمیت، اور جناب عمران کو کیا آل سمیت۔ توجہ ہے؟ اللہ نے پوری کائنات کے لیے جو مصطفیٰ بندے بنائے ہیں، جو استفا بندے بنائے ہیں، جن کو چنا ہے وہ کل 4 ہیں۔ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا آل سمیت،
عمران کو چنا آل سب. اب کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، عہدے آپ کے حوالے کروں اور تمام کروں. یا رب العزت، جن کو تو چن لیتا ہے کیا ان کی اولاد بھی چنی ہوئی ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا ضروری نہیں ہے کہ جن کو میں چنوں ان کی اولاد کو بھی چنوں، لیکن جس کی اولاد چنی ہوئی ہوتی ہے وہ اس شرط پہ چنی جاتی ہے کہ سب سے پہلے باپ چنا جائے. توجہ ہے نا بھئی، آدم کو چنا، آل کو نہیں چنا. کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ آدم کو دینی ہے میں نے 2 بیٹے، ایک ہوگا حابیل، ایک ہوگا قابیل. قابیل کرے گا قتل، ایک ہوگا قاتل، ایک ہوگا مقتول. تو میں جملہ آپ کے بیداری کے لیے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں جب پتہ چلا نا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے تو جناب آدم روتے ہوئے چلے. یہاں روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں اور لعنت بھی بھیجتے جا رہے ہیں. میں ان کا دادا آدم کس پہ لعنت بھیج رہے ہو؟ کہ قابیل پہ لعنت بھیج رہا ہوں، مقتول حابیل پہ آنسو بہا رہا ہوں. ہم سے دنیا پوچھتی ہے یہ شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں اور قاتلوں کے اوپر لعنت بھی کرتے ہیں. انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم نے کہا ہم بے بس نہیں ہیں، ہم لاچار نہیں ہیں، ہم آدم کی اصلی نسل ہیں. آدم نے پہلے دن ہی رو کر بتا دیا تھا کہ مقتول کے اوپر آنسو بہائے جائیں گے، قاتل کے اوپر لعنت کی جائے گی. میں شکر گزار. توجہ ہے نا، یہ تو حضرت آدم نے پہلے دن ہی بتا دیا. ایک جملہ اگر حوصلہ ہو تو اور آپ کے حوالے کروں اور ممبر حوالے کروں. اللہ نے بغیر امتحان کے آدم کو جنت نہیں بھیجا تھا، چنا ہے، استفا کیا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، پاکیز و مبرہ کیا ہے گناہوں سے، لیکن امتحان کے بغیر نہیں چنا. امتحان کیا لیا کہ آدم اگر جنت جانا چاہتا ہے تو مجھے ہاؤلا کے نام تو بتا دے. ہاؤلا کے نام بتا دے، پہچان نہ کروا، معرفت نہ کروا. آدم کا جسم کے اندر جیسے روح آئی نا، فوراً پکار کر کہنے لگا یا رب العزت میں تو اتنا جانتا ہوں، تو محمود ہے، وہ محمد ہے، تو آغا ہے، وہ علی ہے، تو فاطر ہے، وہ سیدہ ہے، تو محسن ہے، وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، وہ حسین ہے. اللہ نے کہا فوراً جنت چلا جا. تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے حج نہیں کیا، لیکن جنت سیاہ بن کر چلا جا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت عبادت خدا کا صلہ نہیں، معرفت اہل بیت کا صلہ. سلامت رہے. آپ سلامت رہے. اچھا، چند لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو تھکے بیٹھے، انہوں نے ہاتھوں کو یوں کر کے پکڑا ہوا ہے. ہماری عبادت میں ہاتھ باندھے نہیں جاتے. توجہ ہے نا، یہ ہاتھ کھول کے بیٹھے. میں دیکھتا ہوں اب یہ ہاتھ آن کے بھی بیٹھ جائے، یہ ہاتھ کھولتے کیسے نہیں ہیں. اللہ نے کہا دیکھو آدم جنت جا رہے ہو، جنت میں ضرور جانا، سیر کرنا، پھرنا، ادھر ادھر جانا، لیکن یاد رکھنا اس شجرے کے قریب نہیں جانا. شجرے والے اور ہیں، تو اور ہے. سلامت رہیے، آباد رہیے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. توجہ ہے نا، یہ شجرے والے اور ہیں، تو اور ہے. یہ شجرے والے جنت کے مالک ہیں، تو ہے جنت کا سیاہ. یہ لے لباس جنت پہن کے چلا جا. تاریخ کہتی ہے کہ آدم نے اس شجرے ممنوعہ کا پھل کھایا. اب میں آپ کو اور خاموش کرنے لگا. قبلہ جواد شاہ جی لے جائیں قرآن، رکھے مولویوں کے سر پہ. اللہ نے شجرے کے قریب جانے سے منع کیا تھا، پھل کھانے سے نہیں کیا. آدم قریب تو گئے نہیں، پھل آیا بی بی حوا کے ذریعے. انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر کسی موقع پر تفصیل سے وہ پھل کھایا. اللہ نے کہا جنت سے نکل جا.
جنت سے نکل جا، چل کر جانے لگے، زمین پر آنے لگے، اللہ نے آواز دے کر کہا آدم اس طرح نہیں، یہ جنت کا لباس ہے، اتار کے جا، اتار کے جا، اتار کے جا۔ میں مجمع سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آدم ہے کون؟ کہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، استفا کر کے بھیجا ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ جنت کا لباس اتار کے جا۔ میں نے کہا یا رب العزت یہ جنت کا لباس پہن کے جانے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ آدم سیاہ بن کر گیا ہے، جنت کا مالک نہیں ہے، یہ آدم ہے جو جنت کی سیر کرنے گیا تھا، زمین پہ جاتے ہوئے جنت کا لباس اتار کے جائے گا۔ یہ جنت کا سیاہ ہے جو لباس اتار کے جائے گا، اور جنت کے مالک ہے، بیٹھیں گے زمین پر، لباس جنت سے آئے گا۔ سلامت رہی، سلامت رہی۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ ہم نہیں اپنی مجالس سے کہتے اس کو مانو اس کو نہ مانو، اس کو پکڑو اس کو نہ پکڑو، کم از کم کسی ایسے کا دامن تھامو جو جنت لے جا سکے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو فرقے بازی میں پڑھتے نہیں۔ یہ مجمع پورا مجھے بتائے، یہ جتنا بیٹھا ہوا ہے صرف ہاتھ اٹھا کے بھی بتا دے کہ میں آپ پر خوش ہوں، راضی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے آدم کو خلیفہ بنایا کس نے؟ آپ نے؟ بتائیے آپ نے بنایا؟ نہیں، مولویوں نے بنایا، مجتہدین نے بنایا، مفتیوں نے بنایا؟ نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کر کے خلیفہ بنایا اللہ نے، بھیجا جنت میں۔ اب کوئی موالی خاموش رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا، مجھے پورا مجمع یک زبان ہو کے بتائے کہ جنت کے سردار ہیں کون؟ جنت کے سردار کون ہیں؟ حسنین۔ توجہ، جنت کے سردار کون؟ اسی جملے پہ تمام کر جاؤں گا، تو ہمارے وقت میں گنجائش نہیں، مسائب میرے بعد آنے والے پڑھیں گے۔ جنت کے سردار کون؟ حسنین۔ مجھے یہ بتائیں حسنین کی جنت کس ماں کے قدموں میں ہے؟ بولیے، میں شکر گزار، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ توجہ ہے نا، جنت کے سردار حسنین، حسنین کی جنت سیدہ کے قدموں میں۔ اس کا مطلب ہوا سیدہ جنت کے مالک ہیں کہ نہیں؟ بھائی نہیں، خدا کی قسم، یہ اپنا فرقہ، اپنا مذہب، اپنے پیر و رہبر ایک طرف رکھ کر میری گفتگو سن لینا، اس کے بعد تمہارا دل جس کو مرضی چاہے اپنا رہبر بھی بنا لینا، اپنا آقا بھی بنا لینا، اپنے لیے چن لینا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آدم کو بنایا خلیفہ اللہ نے، ایسے نہیں بنایا۔ اللہ نے پہلے لیا امتحان، اس کے بعد جنت میں بھیج دیا۔ رسول نے کہا جنت کا مالک ہے حسنین، حسنین کے جنت ہے سیدہ کے قدموں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا سیدہ ہے جنت کی سردار۔ اب یہ مجمع مجھے بتائے تو صحیح، اور وہ خلیفہ جس کو اللہ خلیفہ بنائے، فرشتوں کے مقابلے میں جنت چلا جائے اور سیدہ کی جنت سے، بی بی کے باغ میں سے ایک پھل بغیر پوچھے کھا لے، اللہ کہتا ہے جنت سے نکل جا، لباس اتار کے جا، جنت سے نکل جا، لباس اتار کے جا۔ آدم جنت سے نکل جا، لباس اتار کے جا۔ اور مولا مجھے بتائے تو صحیح، جب اللہ کا نبی سیدہ کے باغ کا پھل بغیر کھائے، بغیر پوچھ کے کھا لے، وہ جنت سے نکل جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی گنہگار سیدہ کے باغ پہ قبضہ کر لے، وہ جنت کیسے جا سکتا؟ زندگی دراز ہو گیا کہ صاحب، زندگی دراز ہو گیا کہ صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت سوڑی ڈیوٹی۔ میرے پیارے استاد بھائی